نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. جی ہماری 29 نمبر آیت ہے، سورۃ بقرہ ہے. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا، کل کی کل، تمام کی تمام. اوپر کی آیات میں ان دلائل قدرت کا بیان تھا جو خود انسان کے اندر ہے. اب اس آیت مبارکہ میں ان دلائل کا بیان ہو رہا ہے جو روزمرہ آنکھوں کے سامنے ہے. کیا ہمیں زمین نظر نہیں آتی؟ گول بیضوی ہونے کے باوجود اپنے سرکل میں بھی گھومتی ہے اور اپنے گھومنے کے ساتھ باقی کائنات میں بھی گھومتی ہے، یعنی ڈبل چکر کاٹتی ہے. اس کے باوجود ہم اس پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. پھر اس زمین کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، لکم کا، تمہارے لیے بنائی. اور بنا کے ایک حدیث کا مفہوم ہے، اور تجھے اے بندے اپنے لیے بنایا. ہم نے اس کی دی ہوئی چیزیں تو لے لی، لیکن جس نے بنایا اور جس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہم اسے بھول گئے. ثم استوى الى السماء، پھر مستوی ہوا، قصد کیا اور متوجہ ہوا آسمان کی طرف. فسواہن، بس ان کو درست کیا. سوا ہوتا تخلیقی ناہمواریوں کو درست کرنے کے لیے، اصلاح اخلاقی اور مادی بگاڑ کو درست کرنے کے لیے آتا ہے. تو آسمان کی جو تخلیق انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو درست کیا 7 آسمان پہ. اس کو ڈسکور کرنے میں عمریں گزر گئیں، کتنی صدیاں گزر گئی قرآن کی اس آیت کو، لیکن ابھی تک یہ آسمان کیا، پہلے آسمان کے ہی تمام اس کو جو مخفی رموز ہیں، اسرار ہیں، اس کے جو سیارے ہیں، ستارے ہیں، جو کلیسٹر ہیں اور ماں کلیسٹر ہیں، اور اسی کو ابھی تک اپنے احاطے میں نہیں لا سکے. ایک کہکشاں کو نہیں کراس کر سکے تو اگلی کہکشاں کیا ہوگی. آسمان کی طرف کہتے ہیں متوجہ ہوا جو پہلے دھوئیں کی شکل میں تھا. فرمایا اے زمین اور اے آسمانوں، خوشی یا ناخوشی سے آؤ. تو دونوں نے کہا باری تعالیٰ ہم خوشی سے حاضر ہوتے ہیں. اختیاری مخلوق نہیں تھی، اضطراری تھی. وہ نہ بھی آتے تو ان کو آنا پڑتا، لیکن انہوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہوتے ہیں. ہمیں تو اختیار دیا گیا، اختیار دے کے کہا خوشی سے آتے ہو یا نہ خوشی سے، ہمیں تو خوشی سے آنا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں سمینا اور وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں ان 7 آسمانوں کو پورا کر دیا اور ہر آسمان میں اس کا کام بانٹ دیا اور دنیا کے آسمانوں کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا اور انہیں شیطان سے بچاؤ کا سبب بنا دیا. یہ اندازہ ہے اس اللہ کا جو بڑا غالب ہے اور بہت بڑا علم والا ہے. یعنی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، با مقصد اللہ یعنی نہیں بنایا. سمندر کی وسعتوں کو دیکھیں، اس کی گہرائیوں کو دیکھیں، زمین کی وسعتوں کو دیکھیں، آسمان کی وسعتوں کو دیکھیں، عقل فیل ہو جاتی ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتایا وہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو اس کے پاس علم ہے. مثلا آپ کوئی چیز یہاں بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ بھی ہوتی ہے نا، اس کو چلانے کا طریقہ، اور اس کے بارے میں علم ہوتا ہے نا. اور ہم اسی کو بلا کے کہتے ہیں جی ہمارا مائکرو ویو کام نہیں کر رہا یا ہمارا فریج بند ہو گیا ہے، اور وہ اس کا ماہر ہوتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے. مولانا وحید الدین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کسی بہت بڑی فیکٹری کا کوئی مشین بند ہو گئی تو ایک جو ماہر تھا اس کو بلایا گیا، کام رک گیا تھا. اس نے آیا، اس نے سارا چیک کیا، اس نے اپنی چھوٹے سی ہتھوڑی سے کسی ایک پائپ پہ جا کے اس کو ٹھوکا، ساری مشینری چل پڑی. جب فیس مانگی تو اس نے کہا 35,000. تو انہوں نے کہا اس پائپ کو ٹھوکنے کے، اس نے کہا پائپ کو ٹھوکنے کے نہیں، اس علم کے کہ کس جگہ ہتھوڑی ماری جائے گی. تو یہ علم حاصل جو اس نے کیا ہوا تھا اس کا یہ مزدوری تھی نا. تو جو جانتا ہے وہی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. میرے آپ جیسے کریں گے تو استری کریں گے تو پٹاخہ چھوڑ دے گی، مائکرو ویو میں کچھ کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گا. ہم بیٹھے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں چھیڑنا مت، اس کے ماہر کو بلاؤ. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، زمین، آسمان، سمندر، اس کی گہرائی، وہ آپ کے بارے میں نہیں جانتا، وہ سب جانتا ہے. اس لیے آخر میں بتلایا کہ اللہ نے ان سب چیزوں کو لا علمی اور بے خبری میں نعوذ باللہ نہیں پیدا کیا، بلکہ وہ ہر چیز کی حالت، پیدائش، غرض اور کیفیت، ہر چیز کو خوب جانتا ہے کہ کس غرض کے لیے وہ پیدا کی گئی. ہر چیز کا تفصیلی علم رکھتا ہے اور ہر چیز کی مصلحت اور اسرار بھی اس کو معلوم ہے. تو آپ
بیکار بنائی گئی، آپ بیکار پیدا کی گئی، آپ کے بارے میں وہ نہیں جانتا، آپ کی وہ پلاننگ آپ کے بارے میں اس نے نہیں کی ہوئی، انسان کو کس کام کے لیے پیدا کیا، انسان اس دنیا میں کیوں آیا، یہ جاننا اس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جانیے، اپنے آنے کے مقصد کو پہچانیے تاکہ آپ اس زندگی میں وہ کر کے جائیں جس مقصد کے لیے آپ آئیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے میں کیسے جانوں؟ تو قرآن یہ بک لیکٹ ہے، آپ جو مشینری ہے نا آپ کی پاؤں کے ناخن سے سر تک، اس ساری مشینری کو استعمال کرنے کا طریقہ، اس ساری مشینری کے کون سا پرزہ کس جگہ استعمال ہوتا ہے، وہ سارا کچھ اس بک لیٹ میں، اس قرآن مجید میں ہے۔ یہ آپ کو بتائے گا آنکھوں کا استعمال، کان کا استعمال، زبان کا استعمال، ہاتھ کا استعمال، ایون کہ دماغ کا استعمال، دماغ سے اٹھنے والے خیالات کا استعمال، دل کا استعمال، سوچوں کا استعمال۔ قرآن پڑھیں، جانیں، سیکھیں کہ اس مشینری کو جو آپ یہاں آئی، جس کے لیے اتنی کائنات، اتنا کچھ بنایا گیا۔ اگلی آیت آ رہی ہے جس میں اسے بتایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو آپ کے لیے اللہ نے اتنا کچھ پہلے بنا دیا۔ اب جس کے لیے بنایا اسے ہی نہیں پتا کیوں۔ جیسے میں ہمیشہ ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ آپ کو اچانک لیٹر ملے کہ آپ کو بہت بڑی پوسٹ مل گئی ہے اور یہ آپ کا آفس ہے، آپ اس شہر پہنچیں، ٹکٹ بھی آپ کو فری مل گیا، اب آپ کو وہاں پہ بہت خوبصورت آفس ہے، وہاں گھر بھی آپ کے لیے تیار ہے، رینوویٹ ہوا ہوا ہے، ہر چیز وہاں موجود ہے، موبائل بھی آپ کے پاس ہے، وہ بھی فری ہے، پیٹرول بھی فری ہے، پے بھی آپ کی 2-3 لاکھ ہے، ڈرائیور بھی آپ کے پاس ہے، میڈ بھی آپ کے پاس ہے، کوک بھی آپ کے پاس ہے، مالی بھی آپ کے گھر میں ہے، پک اینڈ ڈراپ بھی آپ کی فری ہے۔ ٹھیک، بڑی خوشی کی باتیں ہیں، واہ بھائی واہ، زبردست، آپ پہنچ گئے۔ اب آپ کیا آپ جا کے یہ نہیں پوچھیں گے کہ مجھے یہ پوسٹ کیوں دی گئی، مجھے یہ سارے بینیفٹ کس لیے دیے گئے، میرا کام کیا ہے؟ یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے نا کہ آیا میری وہ فیلڈ بھی ہے کہ نہیں، اور میں وہ کام کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں، یا کر بھی سکتی ہوں کہ نہیں، تو یہ سوال اٹھتا ہے نا۔ اب آپ کو فری ٹکٹ، آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی، الحمدللہ، انسان کے گھر میں پیدا ہوئی، لاکھ ہم شکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئی، اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں۔ آپ کو ہر چیز مل رہی ہے، آپ کو بچے، شوہر، بیوی، گھر، زیور، کپڑا، کھانا پینا، ہوا فری، روشنی سورج کی فری، سمندر کا پانی فری، ہر چیز فری۔ سانس جو آپ لیتے ہیں نا، کسی کی قیمت لینے لگ جائے نا یہاں، تو گھر میں اگر 4 بچے ہیں اور میاں بیوی ہیں تو 6 سلنڈر تو وہ خریدنے پڑ جاتے ہیں، اور وہ 4 دن نہیں چلتا، 10 دن نہیں چلتا۔ امیر تو خریدتے چلے جاتے اور غریب تو دم گھٹ کے مر جاتے۔ ہر چیز فری، آپ کے حصے کی خوراک، آپ کا رزق سب اللہ کے ذمے۔ وائے، کیوں؟ آپ کا کیا کام ہے؟ کبھی پوچھا نہیں کہ اللہ کیوں، مجھے کیوں پیدا کیا، میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ اگلی آیت اسی کے بارے میں آ رہی ہے، اور اس کو میں چاہوں گی کہ میں آدھے پورشن کو کروں تاکہ آپ جان سکیں۔ آگے اسی کا جواب آ رہا ہے کہ آپ دنیا میں کیوں آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلا حصہ اس کا، قالوا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرشتوں نے، اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا اس میں، من یفسد، تو جو فساد کرے، فیہا اس میں، ویسفک الدماء، اور وہ بہائے خون۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ جو سوال تھا، کیا نعوذ باللہ حسد کی بنا پہ تھا یا اعتراض تھا؟ نہیں، بلکہ حکمت معلوم کرنا تھا۔ اس سوال ہی سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے، اس قول ہی سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ انسان زمین پہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ تو اس سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے اس سے پہلے یہ زمین پہ فساد ہوا تھا۔ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے جنات تھے زمین پہ اور وہ بہت فساد مچاتے تھے، بہت لڑتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرشتوں کو بھیجا کہ ان کو اس کی سزا دی جائے، تو کافیوں کو مارا گیا، کافی بھاگ کے جنگلوں میں نکل گئے، اور جو تھا جنوں میں سے ابلیس، وہ شیطان جو اس کو بعد میں لقب دیا گیا، وہ بڑا نیک اور بڑا پارسا تھا، اور اس نے بھی فرشتوں کے ساتھ مل کے جنات کا جو بھی ان کے ساتھ کرنا تھا معاملہ کیا تھا۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جنات اختیاری مخلوق تھے اور انہوں نے بہت فساد میں جایا تھا، تو اب کیا انسان بھی پھر بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ اختیاری مخلوق، اور پھر انسان یہی کریں گے، تو وائی، کیوں؟
اب جیسے خلیفہ کا مفہوم سے انہیں سمجھ آ گیا نا کہ وہ فیصلہ کرنے والا، مظالم کی روک تھام کرنے والا اور حرام کاموں اور گناہوں کی باتوں سے روکنے والا ہوگا، یا جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے پہلی مخلوق کو دیکھا، اس بنا پر بھی انہوں نے قیاس کیا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کی یہ غرض بطور اعتراض نہیں تھی، نہ ہی بنی آدم سے حسد کی طور پہ تھی۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے وہ قطعی غلط ہے۔ فرشتوں کی یہ شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی بات کریں۔ ٹھیک ہے، قرآن میں ہم نے پڑھا لا یسبقون بالقول، یعنی جس بات کی دریافت کرنے کی انہیں اجازت نہ ہو اس میں وہ لب بھی نہیں ہلاتے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ فرشتوں کی طبیعت میں حسد بھی نہیں ہوتا، بلکہ صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ سوال صرف اس حکمت کو معلوم کرنے کے لیے اور اس راز کے ظاہر کروانے کے لیے تھا جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ یہ تو جانتے تھے کہ اس مخلوق میں فسادی لوگ بھی ہوں گے اور باادب بھی ہوں گے، سو انہوں نے یہ سوال کیا کہ اے پروردگار، ایسی مخلوق کے پیدا کرنے میں کون سی حکمت ہے؟ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے لیڈر سے، اپنے قیادت کرنے والے سے، اپنے بڑوں سے سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، یہ کوئی برائی نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کل کے بچے اٹھ کے ہم سے سوال کرتے ہو، جو کہا ہے وہ کرو، یہ چیز پھر انسان کو ڈسٹرب رکھتی ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا، ہمیں سمجھ نہیں آیا، تو آپ بٹھائیں کہ بتائیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ جیسے فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں، آگے وہ آیتیں بھی آ جائیں گی، کہ باوجود اس کے کہ فساد کریں گے وہ دنیا میں، لیکن جن مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر میں نے اسے پیدا کی ہے وہ میں جانتا ہوں، تمہارا علم ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں کہ میں جانتا ہوں ان میں انبیاء بھی آئیں گے، رسول بھی ہوں گے، صدیق بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، عابد بھی ہوں گے، زاہد بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، ابرار بھی ہوں گے، نیکوکار بھی ہوں گے، مقرب بارگاہ بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، صالحہ بھی ہوں گے، متقی بھی ہوں گے، پرہیزگار بھی ہوں گے، خوف الہی رکھنے والے بھی ہوں گے، حب باری تعالیٰ رکھنے والے بھی ہوں گے، میرے احکام کو ماننے والے، اس کی تعمیل کرنے والے ہوں گے، میرے نبیوں کے ارشاد پہ لبیک کرنے والے ہوں گے، پکارنے والے ہوں گے۔ جیسے صحیحین کی حدیث میں آتا ہے نا کہ دن کے فرشتے صبح صادق کے وقت آتے ہیں اور عصر کو چلے جاتے ہیں، جب رات کے فرشتے آتے ہیں اور صبح کو جاتے ہیں، آنے والے جب آتے ہیں تب بھی اور جب جاتے ہیں تب بھی صبح کی اور عصر کی نماز میں لوگوں کو پاتے ہیں، اور دربار الہی میں پروردگار کے سوال کے جواب میں دونوں جماعتیں یہی کہتی ہیں، گئے تھے تو نماز میں پایا اور آئے تھے تو نماز میں چھوڑ کر آئے۔ یہی وہ مصلحت اللہ ہے جسے فرشتوں کو بتایا گیا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ان فرشتوں کو اسی چیز کو دیکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے دن سے پہلے اللہ رب العالمین کی خدمت میں پیش کیے جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حکمت جاننے کے سوال کا جواب دیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو مزید اپنی خدمت کے لیے کوئی مخلوق چاہیے، کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، بے شک ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تسبیح کا روٹ ہے سین با ہا، سبح، سبحان اللہ کہنا، ذکر کرنا، اس ذات کی مثبت صفات کا ذکر کرنا، صفات کا مثبت۔ قدوس، قاف دال سین، بری اور منفی صفات کی تردید کرتے ہوئے کسی ذات یا چیز کا ذکر کرنا۔ تو اللہ کے اندر تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، تو تردید ہے کہ وہ رب تیری ذات ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے پاک ہے۔ تو کہا ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، عالم مبالغے کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور بڑا حکمانہ اور حکمانہ یعنی حکمت سے بھرپور جواب تھا۔ ایک تو حکمانہ کہ تم میری مخلوق ہو، میں جو جانتا ہوں سب سے زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، اور دوسرا یہ حکمانہ کہ اس کی حکمت ہے وہاں تک تم پہنچ بھی نہیں سکتے جو حکمت ہے اس کی میں جانتا ہوں۔ اور وہ آگے اگلی آیتوں میں انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا حکمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ جان چکے تھے، فرشتوں کے بارے میں بھی اور جنوں کے بارے میں بھی، اور خاص طور پہ ابلیس کے بارے میں بھی، وہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے تھے، اور ان حکمتوں کو پھر وہ اگلی آیتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ
ہم اس کو اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.